بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ان کا جاری ہے، تو آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا خود کو آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میری نظریں سامنے ویران اور سنسان سڑک پر مرکوز تھی۔ تربینی کا ڈرائیور بدستور خاموش تھا۔ میں ابھی اپنے منصوبے کو تمام پہلوؤں سے جانچنے میں مصروف تھا کہ یکلخت ڈرائیور نے گاڑی کو بائیں جانب تیزی سے موڑا اور کچھ دور جا کر ایک 4 منزلہ عمارت کے سامنے روک دیا۔ کیوں؟ میں نے ڈرائیور کو پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ تم گاڑی میں بیٹھو، میں اپنی پتنی سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں۔ کیا تم اسی عمارت میں رہتے ہو؟ ہاں، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اسے بازو سے تھام کر روکتے ہوئے کہا، تربینی نے ہمیں فوراً واپسی کا حکم دیا تھا، اسے ہمارا انتظار ہوگا، تم اپنی پتنی سے پھر مل لینا۔ او یار، فکر مت کرو، میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ نہیں، میں نے کرخت لہجے میں کہا، میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں اسے سنو۔ تمہیں پہلے تربینی کی کوٹھی چلنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ڈرائیور نے میرا ہاتھ بڑی نفرت سے جھٹک کر کہا۔ خبردار جو تو نے پھر اپنا کبھی گندا ہاتھ میرے شریر کو لگایا، ٹنٹا کہیں کا۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، مجھے جلد از جلد کوٹھی پہنچ کر تربینی کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں ڈرائیور کا اپنی دھرم پتنی کے پاس جانا وقت کی بربادی کا باعث بن سکتا تھا۔ میں اس سنہری موقع کو کسی قیمت پر گنوانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر جس انداز میں ڈرائیور نے مجھے ٹنٹا کہا تھا وہ بھی انتہائی تضحیک آمیز تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے بگڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سنو مہاشے، اگر تم نے اپنا جیون پیارا ہے تو مجھے پہلے کوٹھی پہنچا دو اور اس کے بعد تم جہاں مرضی آئے جا سکتے ہو۔ ابے جا، ڈرائیور نے مجھے گندی گالی دی، پھر پلٹ کر گاڑی سے اترنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میرا واحد ہاتھ آنے واحد میں اس کی گردن میں پھانسی کے پھندے کی طرح پہنچ گیا اور پھر اس کا حلقہ تنگ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میں انکا کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ ڈرائیور کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز ابھری تو میرا خون اور کھول اٹھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں موت اور زندگی کے فلسفے پر غور کرنے سے زیادہ اس بات کا متمنی تھا کہ جلد از جلد ڈرائیور کو ٹھکانے لگا کر تربینی تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنی ساری قوت سمیٹ کر ہاتھ کے حلقے کو اور تنگ کر دیا۔ ڈرائیور نے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ بے دم ہو کر میرے اوپر جھول گیا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے اسے بڑی پھرتی سے گھسیٹ کر پچھلی نشست پر ڈالا اور خود اس کی جگہ سنبھال لی۔ ایک ہاتھ سے گاڑی چلانا بہت مشکل کام تھا۔ مجھے گاڑی چلائے خاصے دن ہو چکے تھے، مگر اس وقت میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو مجتمع کیا اور اسٹیئرنگ کو اپنے ایک ہاتھ سے قابو میں کیا۔ گاڑی بڑی تیزی سے گھوم کر دوبارہ اسی سڑک پر آ گئی جو تربینی کی کوٹھی کی سمت جاتی تھی۔ مجھے کوٹھی تک پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ صرف ہوئے۔ میرے ذہن میں اس وقت جنون سوار تھا۔ میں نے گاڑی کو پورٹیکو میں روکا اور نیچے اتر کر تیز تیز قدموں سے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ تربینی کی خوابگاہ تک پہنچنے تک میں نے بھی غیر معمولی عجلت سے کام لیا تھا۔ خوابگاہ کے دروازے پر ٹھہر کر میں نے چابی والے سوراخ سے اندر جھانکا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نہ دیکھ سکا۔ غالباً تربینی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو آزمایا، مگر وہ اندر سے بند ہونے کے سبب کھل نہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے کچھ سوچ کر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے ارادے میں ناکامی نہیں ہوئی۔ چند ثانیے کے بعد اندر سے تربینی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں ہوں سرکار، جمیل احمد خان، میں اونچی آواز میں بولا۔ جلدی دروازہ کھولیے، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ چابی والے سوراخ سے روشنی پھوٹی تو میں سمجھ گیا کہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں دروازے کے قریب ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے آہٹ ابھر کر دروازے کے قریب آئی، بولٹ کھلنے کی آواز ابھری اور پھر تربینی ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس میرے سامنے موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ پولیس نے ڈرائیور کو کیوں گرفتار کر لیا ہے؟
تربینی نے بے پرواہی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم سرکار، میں نے بمشکل اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ شکنتلا کو ٹھکانے لگانے کے بعد جب میں واپس آیا تو پولیس والے ڈرائیور سے باز پرس کر رہے تھے۔ میں وہاں رکنے کی بجائے بھاگ کر آپ کو اطلاع دینے آ گیا۔ شکنتلا کو تم نے گاڑی سے کتنی دور لے جا کر ٹھکانے لگایا تھا؟ میں اسے خاصی دور لے گیا تھا سرکار، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور پولیس والوں سے خائف ہو کر زبان کھول دے۔ تربینی کی آنکھوں میں تشویش کے تاثرات ایک لمحے کے لیے ابھر کر غائب ہو گئے۔ وہ میری پریشان حالت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد بولا، تم یہی رکو، میں ابھی فون کے ذریعے سب معلوم کر لیتا ہوں۔ میں نے اسبات میں سر کو خفیف سی جنبش دی، لیکن میں پوری طرح اپنے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ تربینی جیسے ہی واپسی کے ارادے سے گھوما، میں نے کسی ہوشیار چیتے کی طرح جست لگائی اور تربینی کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے بڑی پھرتی سے اپنا ہاتھ تربینی کی گردن میں اس طرح پھنسایا جیسے کچھ دیر پیشتر میں ڈرائیور کے گلے میں پھنسا رہا تھا۔ تربینی دراز قد ہونے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جب وہ پشت کی جانب قدموں سے لڑکھڑایا تو اس کی گردن پر میری سخت گرفت کمزور پڑ گئی، مگر میں نے اسے جلدی سے دوسرا پینترا بدل کر پھر قابو کر لیا۔ کمینے، تربینی کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا، میں تجھے نرک میں جھونک دوں گا۔ میں نے تربینی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا کام اور تیز کر دیا۔ مجھ پر خون سوار تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں کسی قدر ترچھا ہوا، پھر جب میں نے جھٹکا دے کر اسے گھسیٹا تو وہ اسی طرح معلق ہو گیا کہ اس کی کمر میری کمر پر تھی اور اس کے دونوں پیر ہوا میں تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دوسری طرف میری ساری قوت اس کی گردن پر صرف ہو رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھ کا حلقہ تنگ کرتا جا رہا تھا، اور تنگ اور تنگ۔ مجھے قوی امید تھی کہ اب تربینی کچھ دیر کا مہمان ہے اور اس کی موت سے میں اس عذابناک اور دردناک زندگی سے نجات پالوں گا اور انکا کو دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ انکا جس کے بغیر میری زندگی ادھوری تھی۔ اسی نے مجھ سے علیحدہ ہو کر مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تربینی نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا، مگر تربینی کا خاتمہ اور میری زندگی کا حسین ترین لمحہ مجھ سے بہت قریب تھا۔ میری انکا میرے پاس آنے والی تھی۔ تربینی کا ہولناک انجام میرے سامنے تھا۔ میرا ذہن انکا کے تصور میں گم تھا اور اس کے خیال سے میرے اندر بلا کی طاقت آ گئی تھی۔ میرا ہاتھ برابر تربینی کی گردن پر اپنا حلقہ تنگ کرتا جا رہا تھا۔ تربینی کے حلق سے اکھڑی اکھڑی اور گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ماہی بے آب کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اکھڑی اکھڑی آواز میں کہا، انکا، انکا۔ تربینی نے گھٹی گھٹی آواز میں دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ مجھے تربینی کی بے بسی پر رحم آنے کی بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی تڑپ کا تماشا دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کا حلقہ تنگ ہونے کی بجائے ڈھیلا پڑ رہا ہو، اور جیسے کوئی غیر مرئی طاقت میرے ہاتھ کو تربینی کی گردن سے علیحدہ کر رہی ہو۔ میں اس اچانک تبدیل ہونے والی حالت پر تلملا اٹھا۔ میں نے بوکھلا کر دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بازو میں نشتر اتار دیا ہو۔ ابھی میں بازو میں ہونے والی شدید تکلیف اور جلن پر غور بھی نہ کر پایا تھا کہ مجھے سر پر ننھے ننھے سے نشتر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انکا، میرے ذہن میں انکا کا نام ابھرا تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میرا ہاتھ مشینی انداز میں تربینی کی گردن سے علیحدہ ہوا تو وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو مارے دہشت کے سرتاپا لرز اٹھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔ میرے سر پر انکا کا پرسرار وجود موجود تھا۔ انکا اس وقت بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ اس کا تمام تر چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی مجھے زندگی کی حسین ترین مسرتوں کا پیغام دیا کرتی تھیں، اس وقت بڑی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سخت گیری کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی خون آلود اور خوفناک آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر حقارت سے بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی، جمیل احمد خان، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے آقا کی طرف کبھی غلط نظروں سے مت دیکھنا، مگر تم نہیں مانے۔ انکا، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، میں نے بے چین ہو کر کہا۔ میں تمہارے بغیر
زندہ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم بے وقوف ہو، مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے آقا پر حملہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ انکا نے اپنے ہونٹوں کے اوپر جمے ہوئے خون کو زبان سے چاٹتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کرنے پر مجبور تھا انکا، اب صرف یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب مجھے مزید ذلت منظور نہیں، یا تو میں تمہیں حاصل کر لوں گا یا پھر تمہاری خاطر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ تم بہت معمولی آدمی ہو جمیل احمد خان، انکا تیوری چڑھا کر بولی۔ تم نے اس وقت مجھے چھیڑ کر اچھا نہیں کیا، تمہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت شکنتلا کے خون سے اپنے وجود کو تقویت دے رہی تھی۔ تم نے مجھے میرے شکار سے علیحدہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ تم نے میرے آقا پر قاتلانہ حملہ کرتے وقت شاید یہ سوچا تھا کہ میں خون کے چٹخارے سے منہ موڑ کر یہاں نہ آؤں گی، مگر تم یہ کیوں بھول گئے تھے کہ تربینی میرا آقا ہے اور میں اس کی داسی ہوں۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کٹھن جاب کیا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی کوئی ایسی بپتا آئے گی میں آ جاؤں گی۔ اگر اس کے پکارنے پر میں نہ آتی تو دیوتا مجھ سے ناراض ہو جاتے اور خود میرا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے میرے آقا کی طرف غلط نظروں سے دیکھا تو میں تمہیں عبرتناک حالات سے دوچار کر دوں گی؟ جمیل احمد خان، تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ انکا کی بے وفائی پر اور اس کی بے مروتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر بھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، انکا، تمہارے پرسرار وجود میں انسانی جذبوں کو محسوس کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تم کو میری حالت پر رحم نہیں آتا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ تمہارے ہاتھوں جو موت مجھے نصیب ہوگی وہ بھی مجھے عزیز ہے۔ مجھ سے کسی ہمدردی کی توقع مت کرو جمیل احمد خان، انکا چمک کر نفرت سے بولی۔ تم نے میرے آقا کو دکھ دیا ہے، تمہاری سزا موت بھی ہو سکتی ہے، مگر میں تمہیں ایک ایسی سزا دوں گی جسے تم ہمیشہ یاد رکھو گے اور پھر کبھی انکا کے آقا کو زیر کرنے کی جرت نہیں کر سکو گے۔ میں گنگ سا کھڑا انکا کو تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ اس وقت انکا کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ غیظ و غضب کے عالم میں میرے سر پر کھڑی مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پنجوں کی چبھن میرے سر کی جلد میں شدید ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اسی نفرت بھرے انداز سے مجھے تکتی رہی، پھر بڑے ناگوار اور توہین آمیز لہجے میں بولی، جمیل احمد خان، تم اپنا ایک ہاتھ پہلے ہی کھو چکے ہو، اب میں تمہیں ایک آنکھ کی نعمت سے محروم کر دوں گی، سمجھے؟ میں تمہاری ایک آنکھ کی بینائی چھین لوں گی، یہ کم سے کم سزا ہے جو تمہیں دی جاتی ہے۔ نہیں انکا نہیں، میں گڑ گڑانے لگا، میری طرف غور سے دیکھو انکا، یہ میں ہوں، میرا نام جمیل احمد خان ہے، میں نے تمہاری خاطر متعدد بے گناہوں کا خون بہایا ہے، کیا تم مجھے بالکل بھی معاف نہیں کرو گی؟ تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آتا؟ میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں، میں نے بہت کچھ کہا، گزری باتوں کو یاد دلایا، میں نے منتیں کی، مگر انکا حقارت سے بولی، جمیل احمد خان، گزری باتوں کو بھول جاؤ، میں ایک داسی ہوں اور داسیاں سوائے اپنے آقا کے اور کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ سمجھتی ہیں۔ میں تمہیں سزا دے کے آئندہ کے لیے تنبیہ کر دینا چاہتی ہوں کہ میرے آقا سے ہمیشہ وفادار رہو، ورنہ انکا، تم مجھے ایک بار ہی جان سے کیوں نہیں مار ڈالتی؟ میں نے انکا کا جملہ درمیان سے اچکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، وہ بہادر ہوتے ہیں جمیل احمد خان صاحب جو صرف ایک بار ہی مرتے ہیں، تم بزدل ہو، احمق ہو، خود غرض ہو، ایسے لوگ تو ہر روز مرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر انکا کی منت و خوشامد کرتا رہا، لیکن اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اس کے نفرت انگیز لہجے میں شدت آ گئی، وہ سر سے پھدک کر میرے شانوں پر آ گئی۔ میں سہمی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، اس کی خون خوار نظروں سے انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا نازک ہاتھ اٹھایا، اس کی انگلیوں کے ناخن نکیلے نشتر کی طرح تھے۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میری سیدھی آنکھ کی طرف دراز ہوتا رہا۔ میں اس پرسرار منظر کو کسی خاموش تماشائی کی طرح دیکھتا رہا، یوں جیسے میں عمل تنویم کے زیر اثر تھا۔ اس کے ہاتھ کی لمبائی پرسرار طور پر بڑھتی رہی، اس کی انگلیاں اور ناخن بھی بتدریج بڑے ہوتے گئے۔ مجھے شریانوں میں اپنا خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے وہ کون سی غیر مرئی قوت تھی جس نے میرے اعصاب کو جکڑ کر مزمحل کر دیا تھا۔ پھر میں اس وقت اپنی کربناک چیخ کو ضبط نہ کر سکا،
جب میں نے اپنے سر پر کوئی چٹان گرتی ہوئی محسوس کی۔ یہ انکا کے بڑے ہوئے ہاتھ کی ضرب تھی۔ مجھے شدید تکلیف کے ساتھ ایسا لگا جیسے میری آنکھ ابل پڑی ہو۔ اس کے بعد میرے ذہن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے بس اس قدر یاد ہے کہ میں لڑکھڑا کر نیچے کی طرف جھکتا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنے دن بے ہوش رہا۔ بہرحال مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرا ذہن جاگا تو میں اسپتال کے ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو در و دیوار دھندلے دھندلے سے نظر آئے۔ میں نے گھبرا کے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی میری ایک آنکھ جاتی رہی؟ میں نے عالم وحشت میں دوسری آنکھ کی پٹیوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ میری اس دیوانگی کو دیکھ کر سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نرس جو میرے سرہانے تھی، میرے ہاتھ کو نرمی سے روکتے ہوئے شیریں لہجے میں بولی، نہیں نہیں جمیل صاحب، ایسا نہ کیجیے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے آپ کے لیے جی جان سے کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ کو دوسری زندگی ملی ہے۔ اب ہم آپ سے مٹھائی کھائیں گے۔ واقعی بڑا خطرناک حادثہ تھا۔ میں نے نرس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیا۔ میں اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ میری ایک آنکھ بھی جاتی رہی۔ نرس مجھے نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ کاش وہ میرے مرنے کا اعلان کرتی۔ انکا نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ سب کچھ میرے پاس سے چلا گیا۔ اب یہ نرس بھی مجھے زندگی کے تانے دے رہی ہے۔ مجھ سے یہ مذاق برداشت نہ ہو سکا۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شفیق نرس کو شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ اپنے رومال سے میرے آنسوؤں کو پونچھنے لگی۔ جمیل صاحب، دل چھوٹا نہ کیجیے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ایک آنکھ روشنی سے محروم ہو گئی، مگر آپ کی ایک آنکھ تو بچ گئی ہے نا؟ یہ بھی غنیمت ہے۔ زندگی بچ گئی، یہی بہت ہے۔ ایک آنکھ سے ہی آپ اس سے سب کچھ دیکھ تو سکتے ہیں۔ نرس، میرے منہ سے وہ مشکل نکلا۔ اس کے شفقت بھرے لہجے پر مجھے نرگس یاد آ گئی۔ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتی۔ میرا تو کوئی بھی نہ رہا۔ نرس کے اس مشفقانہ انداز پر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں بہت دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا۔ نرس میری آہوزاری سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ ایک معصوم اور مغموم لڑکی تھی۔ شاید اس پر بھی کچھ غم ٹوٹے تھے۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس وقت تک رونے دیا جب تک میرے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہ رہے۔ جب میں اپنے دل کا غبار اس کی گداز آغوش میں نکال چکا تو میں نے اس سے دبی زبان میں پوچھا، مجھے یہاں کون لایا تھا؟ تربینی جی، نرس نے نہ جانے کیوں شرمیلے انداز میں نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آپ کے علاج پر انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے۔ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں نے تربینی کا نام سنا تو نفرت سے منہ دوسری سمت کر لیا۔ نرس ہمدردیوں کا اظہار کر کے کچھ دیر بعد چلی گئی تو میں تربینی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار وہ مجھے پولیس کے چنگل سے بھی نجات دلا چکا تھا اور اب وہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ کیا اسے یہ علم نہیں کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اسے موت سے ہمکنار کرنے کی کوشش ضرور کروں گا؟ وہ مجھ پر ترس کس لیے کھا رہا ہے؟ کیا انکا نے اس سے میری سفارش کی ہوگی؟ مگر کیوں؟ میرا ذہن ان گتھیوں کو سلجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ میں کسی آخری نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بہرحال میں نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ تربینی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش میں لگا رہوں گا یا پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا۔ میرے لیے اب اس دنیا میں کیا کشش باقی رہ گئی تھی؟ اپنی زندگی کی قیمتی چیزوں کے جانے کے بعد اس دنیا سے کیا واسطہ رہ گیا تھا؟ اور پھر جس شخص نے مرنے کی ٹھان لی ہو، اس کے آگے خطرے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہوش میں آنے کے بعد ایک ہفتے تک میں اسپتال میں رہا۔ اس عرصے میں ڈیوٹی پر تعینات نرس اور دوسرے ڈاکٹر مجھ سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آئے، لیکن ابھی تک میں نے تربینی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ممکن ہے وہ اس وقت آتا ہو جب میں سو رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال میں نے نرس سے بھی اس بارے میں کچھ دریافت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ کبھی از خود تربینی کا تذکرہ کرتی تو میں خوبصورتی سے بات بنا دیتا۔ چوتھے روز شام کی چائے پینے کے بعد میں نے نرس کے فراہم کردہ رسالے کی ورگردانی کر رہا تھا کہ دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ نرس دوا پلانے آئی ہوگی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب تربینی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میرے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا، اب تمہارے مزاج کیسے ہیں جمیل احمد خان؟ میرا خیال ہے کہ اب تم تندرست ہو گئے ہو۔ میں نے تربینی پر نظر ڈالی۔
और इसे अपनी समेत तहकीर आमेज नजरों से घूरता हुआ देखकर मुझे बिस्तर पर लेटना भारी हो गया। काश मेरे बस में होता और मैं इसी वक्त उठकर तरबीनी दास का किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर देता। मैंने तरबीनी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो जहरखंद लहजे से बोला, खान साहब, आपको अस्पताल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं इस बार भी तरबीनी की बात को खून के घूंट पीकर तरा दे गया। क्या बात है खान साहब, आप बहुत खामोश हैं, जवाब दीजिए ना, ऐसी भी क्या नाराजगी? तरबीनी के इस तंज को मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने इसकी आंखों में आंखें चार करते हुए खूनख्वार लहजे में पूछा, तरबीनी, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? फिलहाल तो मैं आपकी खैरियत भगवान से नेक चाहता हूँ। तरबीनी मुझ पर अल्फाज के निश्तर चुभ होते हुए बोला, परमेश्वर की बड़ी कृपा है जो आपकी एक आंख बाकी बच गई। तरबीनी, मैंने इस तरह आपसे कहा, तुम इंसान नहीं बल्कि राक्षस हो। जमील अहमद खान, बर्दाश्त की हद होती है। अचानक तरबीनी के चेहरे के तेवर करख्त हो गए। वो मुझे हकारत से घूर कर बोला, आंख और हाथ चला गया है, अब अपनी एक टांग भी कटवाना चाहते हो? सोच लो, अब इसका नंबर है। हालात ने मुझे बेबस जरूर कर दिया है तरबीनी दास, मगर इतना याद रखो कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत गैरत जरूर है। मैं तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 हूँ और जब भी मौका मिलेगा तुम्हारा किस्सा इस दुनिया से पाक करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे साथ अनका है तरबीनी, ये मत भूलो। तुम ख्वाह किसी शक्ति से काम लो, मगर तुम अपना गुलाम मुझे नहीं बना सकते। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ, समझे? मैंने फैसला कुन लहजे में कड़क कर जवाब दिया तो तरबीनी मुझे यूं घूरने लगा जैसे इसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा हो। कुछ देर बाद इसकी यही हालत रही और बोला, जमील अहमद खान, धीरज रखो, जरा शांति से काम लो। इस बात को मन से निकाल फेंको कि तुम मुझसे कभी निजात पालोगे। अब हमारा तुम्हारा साथ जन्म जन्म का है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मर भी नहीं सकते। आने वाला समय तुम्हें बताएगा कि मैं कितनी महान शक्ति का मालिक हूँ। अनका को दरमियान से हटा दो, फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कौन कितने पानी में है। मैंने भी बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया, अनका की शक्ति के साथ तुम मेरा मुकाबला क्यों करते हो? बहरहाल ये ख्याल रखो कि जब इंसान को जिंदगी से कोई लगाव न रहे तो फिर इसे मौत की कोई फिक्र नहीं रहती। मुझे अनका की भी परवाह नहीं है। ये अस्पताल है खान साहब, मैं तुमसे अपनी कोठी पर बातें करूंगा। तरबीनी ने हकारत से कहा, मैं अब तुम्हारी कोठी पर पेशाब भी करना पसंद नहीं करूंगा। तरबीनी के चेहरे पर खून की तमाजत फैलकर गहरी होती चली गई। इसके तेवर बता रहे थे कि वो इस वक्त शदीद गुस्से के आलम में है। चंद लम्हात वो इसी कैफियत से दो चार रहा, फिर दांत पीस कर बोला, मैं देखूंगा कि तुम कितने मर्द हो। बेशतर इससे कि मैं इसकी बात का कोई जवाब देता, वो मुझ पर नफरत अंगेज नजरें डालता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद भी मैं देर तक इसके बारे में सोचता रहा। फिर मैंने अपने जहन को झटक कर रसाला दोबारा उठा लिया और इसकी वर्कगर्दानी करने लगा। 8 बजे के बाद दूसरी ड्यूटी वाली नर्स आ गई तो मैंने इससे दरियाफ्त किया कि मुझे कब तक अस्पताल से रुखसत मिलेगी। नर्स पता करने के लिए बाहर चली गई। कुछ देर बाद इसने वापस आकर मुझे बताया कि मेरी छुट्टी कल सुबह कर दी जाएगी। मैंने नर्स का जवाब सुनकर एक सर्द आह भरी तो इसने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या आपको यहाँ से जाने की खुशी नहीं है? तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगी नर्स, जाओ अपना काम करो। नर्स चली गई तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि अस्पताल से रुखसत होकर कहाँ जाऊंगा। मेरे पास सर छुपाने का कोई ठिकाना न था। तरबीनी के पास जाने से पेशतर मेरी गुज़र औकात भीख पर थी। मैं अब भी भीख मांगकर जिंदगी गुजारने की हिम्मत रखता था, लेकिन मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि मैं पूना से फौरी तौर पर रुखसत हो जाऊं और कुछ अरसे बाहर रहकर हालात को सुधारने की कोशिश करूं और इसके बाद फिर तरबीनी के मुकाबले पर आऊं। मेरी सोचों के जाविये हर लम्हे बदलते रहे। कभी मैं सोचता कि क्यों न अनका के तस्वर को हमेशा के लिए जहन से निकाल फेंकूं। कभी मेरा दिल मुझे मशवरा देता कि मैं अस्पताल से जहर चुरा कर पी लूं और अब्दी नींद सो जाऊं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता और ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करता कि मैं औरत नहीं मर्द हूँ, मर्द जो आहनी चट्टानों से भी टकरा जाने की हिम्मत रखता है। कभी मेरा जहन मुझे मशवरा देता, जमील, जहानत और दूरअंदेशी से काम लिए बगैर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो 3 बातों का ख्याल रखो। तुम्हारी नज़र उकाब जैसी होनी चाहिए ताकि तुम जमीन की गहराइयों का सीना भी चाक कर सको। तुम्हारा हौसला किसी शेर की तरह बुलंद होना चाहिए और
सोचने का अंदाज लोमड़ियों जैसा होना चाहिए। इन बातों के बगैर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने जहन के इस मशवरे को कबूल कर लिया। मेरे लिए ज़रूरी था कि अब मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाऊं, लेकिन एक मसला अभी तक मुझे परेशान कर रहा था। मैं अस्पताल से रुखसत होकर कहाँ जाऊंगा? मैं बहुत देर तक इस मसले पर गौर करता रहा, लेकिन कोई हतमी फैसला न कर सका। थके हुए आसाब को धोखा देने की खातिर मैंने सरहाने पर रखे हुए रसाले को उठाकर यूं ही उल्टना पलटना शुरू कर दिया। मेरा जी रसाले में नहीं लग रहा था। अपनी कहानी मुझे याद आ रही थी। मेरा पूरा माजी मेरे सामने था। मेरे सामने मेरे ऊपर गुजरे हुए वाकयात का एक भयानक सिलसिला था। मैंने माजी में झांक कर देखा तो मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने किन अजीब व गरीब वाकयात और हालात से दो चार हुआ था और अपनी ज़िंदगी के नाजुक लम्हे के अताब में था। कुछ देर पहले अपने जहन में अपनी नज़र को उकाब की नज़र, अपने हौसले को शेर का हौसला और अपने दिमाग को लूमड़ी के दिमाग की मिसाल का देकर जिंदा रहने का अज़म पैदा कर रहा था। मगर मुझे मालूम था कि गैर मामूली कुव्वतों के मुकाबले में मेरा ये अज़म बेकार है। ये खुद फरेबी है। मैं क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए जिंदा रहूं? अनका मेरे पास आने से रही। मैं मर क्यों ना जाऊं? हाँ, अब यही बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मरना किस कदर मुश्किल है, इसका अंदाज़ा मुझे पहली बार हुआ जब अस्पताल में रोशनियां कम हो गईं और नर्स मुझे शब बखैर कहकर रुखसत हो गई। तो मैंने खुद को मौत के लिए आमादा करना चाहा। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बैरूनी राहदारी में सन्नाटा था। मैंने अपने ऊपर एक चादर डाली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर चोरों की तरह से बंद करता हुआ बाहर आ गया। मुझे मालूम नहीं था कि दवाओं का कमरा कौन सा है, लेकिन अस्पताल में इसे तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने 3-4 कमरे आहिस्तगी से अबूर कर लिए, मगर छठे या सातवें कमरे के दरवाजे पर अचानक मेरे कदम जैसे मन भर के हो गए। मैं ठिठक कर रुक गया। कौन है? एक डॉक्टर ने मुझे आवाज़ दी। कहाँ जा रहे हो? मैं एक मरीज़ हूँ, कमरा नंबर 9 का मरीज़ जनाब। जमील अहमद खान, मैंने घिघियाते हुए इसी तरह जवाब दिया जैसे मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। जमील अहमद खान? ओह, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है खान साहब, क्या कुछ तकलीफ है? जी डॉक्टर साहब, मेरे पेट में अचानक दर्द उठा है। नर्स सामने नहीं थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर चला आया। डॉक्टर साहब, कोई दवा ही दे दें, शिद्दत दर्द से मैं मरा जा रहा हूँ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। ये नर्स कहाँ गई कमबख्त? सो जाती है, डॉक्टर ने बुड़बुड़ाते हुए बोला। मेरे साथ आओ। क्या तकलीफ ज्यादा है? जी बस बहुत ज्यादा, बस दम निकला जा रहा है। ओह खैर, इधर आओ। इसका नाम रामदयाल था। मुझे मालूम था कि वो एक नेक आदमी है। डॉक्टर ने सामने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैं इसके साथ कमरे में दाखिल हो गया। मैंने सरासीमगी से कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। खुशकिस्मती से वहां मेरी मतलूबा दवा मुझे नजर आ गई। अब सिर्फ इतनी बात रह जाती थी कि मैं डॉक्टर की नजरों से बचकर किसी तरह इसे हासिल कर लूं। डॉक्टर ने मुझे एक बड़ी मेज पर लेटाकर मेरे पेट की हालत को देखा। वो मुझसे दर्द के बारे में इस्तफसार करता रहा और मैं जवाबात देता रहा। मैं इसे जवाब दे रहा था, लेकिन मेरी नज़र दवाओं की अलमारी की तरफ थी। बिलाखिर इसने मर्ज की नौयत को समझते हुए मुझे एक मिक्सचर बनाकर पिला दिया। मैंने बगैर किसी झिझक के इसे पी लिया। मैं तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक शय पीने वाला था। ये क्या चीज़ थी? जब डॉक्टर रामदयाल हाथ धोने बेसिन की तरफ मुड़ा तो मैंने इसकी अलमारी से जहरीली दवा की शीशी बहुत सुरत और महारत से उठा ली। इसे चादर में छुपाकर डॉक्टर को शब खैर कहा और दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। मुझे खूब याद है कि मैं अपने कमरे में आकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैंने एक ज़बरदस्त मुहिम सर की है। मैंने सुकून के साथ दवा की शीशी निकाली और खिड़की को बंद किया। बड़े बल्ब को ऑफ किया। एक लम्हे में मुझे बहुत से लोग याद आए। मेरी माँ, नरगिस, अनका, तरबीनी और मेरी पूरी जिंदगी लम्हों में मेरे सामने से गुजर गई। मैंने अपने पलंग के करीब रखी हुई अलमारी से आईना निकाला और अपनी सूरत देखी। मेरे चेहरे पर बला का अज़म था। आईने में अपनी शक्ल देखकर मैं मुस्कुरा दिया। जमील अहमद खान, मैंने आईने में अपने अक्स को मुखातिब किया। लो, अब तुम्हारा इख्तिताम करीब है। बहुत दुनिया देख ली, मौत तुम्हें एक दिन जरूर आनी थी। चलो कुछ दिन पहले से ही। अब हंस कर मौत का जाम पियो। अपने अक्स से गुफ्तगू करके मैंने एक हल्का सा कहकहा लगाया। कभी मेरे ऊपर रिक्कत तारी हुई, कभी मैं शदीद उदास हो गया, कभी मैंने हकारत से खिड़की के दरवाजे को देखा
اور پھر اچانک مجھ پر قبر کا خوف غالب آ گیا۔ اندھیرا۔ میں نے زہر کی شیشی کو خود سے دور کیا، مگر یہ اندھیرا، قبر کا یہ اندھیرا تو ہر شخص کا مقدر ہے۔ اس سے کیسی گھبراہٹ، کیسا خوف؟ نہیں، میرے لیے موت بہتر ہے۔ میں نے آخری بار آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ جمیل احمد خان کا بدنما چہرہ میرے سامنے تھا۔ پھر میں نے شیشی کا ڈھکن کھول دیا۔ میری موت کے بعد کیا ہوگا؟ اسپتال والوں سے پوچھ گچھ تو ہوگی، مگر میں نہیں ہوں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے مر ہی جانا چاہیے، مگر میں ایک طرح تربینی کو پھنسا سکتا ہوں۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آندھی کی طرح آیا۔ میرے پاس قلم نہیں تھا۔ باہر جا کر میں نے ڈاکٹر رام دیال سے قلم حاصل کیا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ تربینی کے سیاہ کارنامے، انکا کے وجود کے بارے میں مکمل تفصیل اور اپنی جبریہ خودکشی کا احوال۔ رات کے 2 بجے تک جو کچھ مجھے یاد تھا حوالوں کے ساتھ لکھتا رہا۔ انکا کے پرسرار وجود کے حیرت انگیز واقعات اور وہ سب کچھ جو میں اس مختصر عرصے میں لکھ سکتا تھا۔ جب میں نے ایک طویل خط مکمل کر لیا تو میں اس پر نظر ڈال کر اطمینان کا سانس لیا، اسے اپنے سرہانے رکھا اور زہر کی شیشی اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ مگر عین اس وقت جب میں زہر آلود شیشی انڈیل کر اس دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کرنا چاہتا تھا، میرے سر پر ایک دھماکہ ہوا۔ انکا کے مانوس پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی، شیشی میرے ہاتھ سے گر گئی اور دوائی فرش پر پھیل گئی۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میری آواز میرے حلق میں دب گئی۔ میں نے بدقت تمام کہا، انکا، مجھے مرنے دو، میں موت چاہتا ہوں۔ جواب میں انکا نے میرے سر کو اپنے پنجوں سے اتنی تیزی سے نوچا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جواب میں انکا نے میرے سر کو اپنے پنجوں سے اتنی تیزی سے نوچا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ آخری الفاظ جو میں سن سکا وہ یہ تھے، انکا کہہ رہی تھی، جمیل احمد خان، تم آقا کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتے۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میری نظر جس پر پڑی وہ تربینی داس تھا۔ تربینی کو دیکھتے ہی میں نے یہ سوچ کر غالباً ہسپتال سے مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہے، بڑی رکھائی سے سرد لہجے میں کہا، تربینی، تم نے یہاں آ کر بیکار زحمت کی۔ میں نے تمہیں کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ تم کتنے مرد ہو۔ تربینی نے غصیلی آواز میں جواب دیا، پھر نفرت سے کہا، تم میرے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے اس وقت دوبارہ میرے قدموں میں پڑے ہوئے ہو۔ تم نے خود اسپتال کے عملے سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ تمہیں میری عالی شان کوٹھی تک پہنچا دیا جائے۔ انکا، میرے ذہن میں ایک بار پھر انکا کا خوفناک تصور ابھر آیا۔ انکا پرسرار اور حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے، جس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دینا بہت آسان ہے۔ یقیناً انکا نے ہی میرے سر پر مسلط ہو کر مجھے وہ بیان دینے پر اکسایا ہوگا۔ میری کیفیت اس وقت کسی ایسے شکاری سے مختلف نہ تھی جس نے شکار کو پھانسنے کی خاطر کوئی جال بچھایا ہو اور اندھیرے میں خود ہی اس میں پھنس گیا ہو۔ میں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو تربینی کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں اس وقت اس کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت اپنی بے بسی سے اور اپنی بے کسی کا احساس مجھے اتنی شدت سے ہوا کہ غیر اختیاری طور پر میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہو خان صاحب؟ کیا پھر مجھے مارنے کا کوئی خطرناک منصوبہ بنا رہے ہو؟ تربینی نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں تربینی کو رحم طلب نظروں سے دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ تربینی، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے راستے ہمیشہ جدا کر لیں؟ یہ دھیان تمہیں بڑی دیر میں آیا ہے جمیل احمد خان۔ ویسے مجھے وشواس ہے کہ تم ایسی صورت اختیار کر چکے ہو کہ دیالو لوگ تمہیں بھکشا دینے سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کیسی رہے اگر تم لنگڑے بھی ہو جاؤ، ہر منش تم پر دیا کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تربینی، تم… تربینی نہیں، آقا یا سرکار کہو، ٹنٹے واحد نور، تربینی گرج کر بولا۔ اگر تم نے پھر گستاخی کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے بہت ضبط کیا اور آنکھیں بھینچ کر اور مٹھیاں بند کر کے خود کو قابو میں کیا۔ اس کے سوا اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ تربینی جی بھر کر مجھے برا بلا کہتا رہا اور میں دل پر جبر کیے سب کچھ سنتا رہا۔ تربینی چلا گیا تو میری آنکھوں کے پیمانے چھلک اٹھے۔ میں اس روز دھاڑیں مار مار کر رویا، لیکن کسی نے میری خبر بھی نہ لی۔ مجھے تربینی کی کوٹھی پر آئے 28 روز گزر چکے تھے۔ اس عرصہ میں میری صحت بھی خاصی ٹھیک ہو چکی تھی،
مجھ پر سوائے کوٹھی سے باہر جانے کے کسی اور بات کی پابندی نہ تھی، لیکن میں تمام دن اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا رہتا۔ شام کو محض چند منٹوں کے لیے باہر نکلتا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جاتا۔ ایک آنکھ کھنڈر کی صورت میں تبدیل ہو جانے سے میری صورت بے حد مکروہ اور بھیانک معلوم ہوتی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر ڈال دیا تھا۔ بس کسی نہ کسی طرح زندگی کے دن پورے ہو رہے تھے۔ تربینی کے ملازموں کو میری حالت پر افسوس ضرور تھا، لیکن اتنی ہمت کس میں تھی جو کھل کر اس کا اظہار کرتا۔ تربینی کی سخت گیج طبیعت کا اندازہ سبھی کو تھا۔ میری کیفیت دیکھ کر انہیں عبرت بھی ہو گئی تھی۔ اکثر میں تنہا بیٹھا اپنے حالات پر غور کرتا تو دل محسوس کر رہ جاتا۔ ماضی یاد آتا تو میں بے اختیار رو پڑتا۔ خاص طور پر ان دنوں مجھے نرگس بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ ایک دن شام کو میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ان خیالات میں مستغرق تھا کہ پٹیل نامی ایک ملازم نے اندر آ کر کہا، جمیل احمد خان، تمہیں سرکار کوٹھی میں بلا رہے ہیں۔ میں پٹیل کو کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اٹھا اور اس خیال سے کہ دیکھیں قسمت اب کیا گل کھلاتی ہے کمرے سے باہر آ گیا۔ لون عبور کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے خیال میں کھویا کھویا تربینی کی خوابگاہ کے دروازے تک پہنچ کر میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہنگامہ ضرور ہونے والا ہے، کوئی واقعہ۔ کون؟ اندر سے تربینی کی بہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سرکار، میں ہوں، جمیل احمد خان، میں نے کہا۔ اندر آ جاؤ۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے ہی ثانیے میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ مجھے کمرے کی ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو تربینی کی گردن میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ سامنے گول میز پر شراب کے بھرے ہوئے جام اور بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ تربینی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، مگر میری توجہ کا مرکز وہ عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں تربینی سے لپٹی بیٹھی اس کے وجود میں گھل مل جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عورت نازلی تھی، نازلی جو کبھی میری منظور نظر رہ چکی تھی اور جس نے نرگس کو مجھ سے چھڑایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایک شرمناک ڈرامہ کھیلا تھا۔ وہ اس وقت میرے سامنے میرے سب سے بڑے دشمن کو دادے عیش دینے میں مصروف تھی۔ خیر، یہ تو اس کا کام تھا، مگر نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے دکھ سا کیوں ہوا۔ نازلی، ادھر دیکھو میری جان، دیکھو وہ تمہارے سامنے کون موجود ہے، تربینی نے نازلی سے کہا۔ نازلی نے پلٹ کر میری سمت دیکھا تو سہم کر وہ تربینی سے کچھ اور قریب ہو گئی، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ میں اس مکروہ شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں۔ کیوں تربینی جی؟ ان محاشے کا شبھ نام جمیل احمد خان ہے، کبھی یہ تمہارے اوپر بھی لٹو ہو چکے ہیں، تربینی نے نازلی سے میرا تعارف کراتے ہوئے زہرخند لہجے سے کہا، پھر براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو تم اپنی نازلی کو، انہیں بہت دور سے بلایا گیا ہے، تمہاری پسند بہت اچھی تھی خان صاحب۔ اس نے نازلی کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہا اور مجھے ہدایت کی، تم باہر ٹھہرو، میں تمہیں ابھی ایک خدمت کا موقع دوں گا، مجھے وشواس ہے کہ تم آج اس خدمت کو خوشی خوشی پورا کرو گے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ تربینی کس خدمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ نازلی کو روندنے کے بعد میرے حوالہ کرنے کا اشارہ کر رہا تھا تاکہ میں اسے جان سے مار کر اس کا خون عنقا کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے فراہم کر سکوں۔ تربینی کی بات سن کر میں خاموشی سے پلٹ کر باہر آ گیا۔ جس وقت میں دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اس وقت نازلی کی کہی ہوئی ایک بات میرے کانوں سے ٹکرائی اور پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے دل کی گہرائیوں تک اترتی چلی گئی۔ اس نے تربینی سے کہا تھا، تربینی جی، تم نے اس مکروہ شکل والے کو اندر بلا کر خواہ موڈ خراب کر دیا، کیسا منحوس اور بھیانک لگ رہا تھا، توبہ توبہ۔ میں نے باہر آ کر دروازہ بند کیا اور راہداری میں ٹہلنے لگا۔ میرے خون کی حدت آج پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں نازلی کو بڑی اذیت ناک موت ماروں گا۔ مجھے بڑی شدت سے اس لمحے کا انتظار تھا جب تربینی اسے میرے حوالے کر دے گا۔ اسی نازلی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا تھا اور نرگس غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد تربینی نے مجھے آواز دی تو میں لپک کر کمرے میں داخل ہو گیا، اور میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش کو مزید بھڑکانے کے لیے بہت تھا۔ تربینی صوفے پر نیم دراز تھا، لیکن نازلی اس کے قدموں کے قریب فرش پر پڑی واہی تباہی بک رہی تھی۔ اس کا لباس تار تار تھا اور اس کی ستر پوشی کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔
نازلی کی مجھ پر نظر پڑی تو اس بار خائف ہونے کی بجائے پاگلوں جیسے انداز میں ہنس کر بولی، تم وہی ہو نا جو کبھی میرے عاشق ہوا کرتے تھے، لیکن آج تم حقیر ہو، ایک دم حقیر اور ذلیل۔ تم نے مجھے ایک بار پھنسایا تھا، اب تمہاری حالت عبرتناک ہے۔ جمیل احمد خان تربینی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، کیا تم آج اپنے انتقام کی آگ کو اس کے خون سے ٹھنڈا کرتے ہوئے خوشی محسوس نہیں کرو گے؟ چلو اٹھا لے جاؤ اسے۔ نازلی بری طرح نشے میں دھت تھی، لیکن تربینی کی بات سن کر اس نے نظریں گھما کر اسے نفرت سے دیکھا اور پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ قبل اس کے کہ وہ تربینی سے کچھ کہتی، میں نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ نازلی کربناک انداز میں چلا چلا کر مجھے گالیاں دے رہی تھی، لیکن میرے کان جیسے بہرے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے باہر لا کر گاڑی میں ٹھونسا اور ڈرائیور سے گاڑی چلانے کو کہا۔ اس خیال سے کہ اس کے شور و غل کی آواز گاڑی سے باہر نہ نکل پائے، میں نے نازلی کے منہ پر اپنی گرفت مضبوطی سے جما دی تھی۔ یہ ڈرائیور وہی تھا جسے میں نے ایک بار موت کے قریب کر دیا تھا۔ اب وہ میرے اشاروں کا غلام تھا۔ وہ سہما ہوا خاموش بیٹھا تھا، غالباً میری جلاد صفتی سے مروب ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک ویرانے میں جا کر رکی تو میں نے نازلی کو بے دردی سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کے بعد میں نے جس شفقانہ طریقے سے اس کے جسم پر ضربیں لگائیں، اس کا تصور آج بھی میرے جسم کے تمام تر رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کی کربناک چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو مجھے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ میرے سامنے زندگی کی آخری سانسوں تک ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں اس وقت تک اس کے جسم پر خنجر برساتا رہا جب تک اس کا جسم چھلنی کی صورت میں تبدیل نہیں ہو گیا۔ میرا اپنا تمام لباس بھی خون سے تربتر ہو رہا تھا، مجھ پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ نازلی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں اس پر نفرت کی نگاہ ڈالتا ہوا واپس آ گیا۔ تربینی کی کوٹھی پہنچ کر میں نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے، ان کپڑوں کو نظر آتش کیا جن پر نازلی کے خون کے دھبے موجود تھے، پھر اپنے پلنگ پر بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ اس روز مجھے اپنا ذہن بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے سر سے کوئی وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ حالات کی ستم ظریفیوں نے مجھے اس قدر بے دست و پا کر دیا تھا کہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں نے خود کو اسی سانچے میں ڈھال لیا جس میں تربینی چاہتا تھا۔ پے در پہ ناکامیوں نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ انکا کے پرسرار وجود کی موجودگی میں میرے لیے فرار مایوس کن ثابت ہوتا تھا، چنانچہ میں تربینی کا غلام بنا ہوا تھا۔ جب بھی تربینی مجھے حکم دیتا، میں بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا۔ اسی طرح 3 ماہ اور گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں مجھے نازلی کے علاوہ 3 اور ایسی عورتوں کو ٹھکانے لگانا پڑا جو پہلے تربینی کی ہوس کا نشانہ بنی، پھر مجھے انکا کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان عورتوں کا خون فراہم کرنا پڑا۔ پونا میں ہر ماہ ہونے والے قتل کے اس واقعے نے پولیس کے عملے کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ 1-2 وارداتوں میں پولیس کے ماہر دماغ تربینی تک بھی پہنچے، لیکن بی نیل اور نرام واپس لوٹ گئے۔ انکا کی پرسرار قوت نے تربینی کو ہر موقع پر حیرت انگیز طور پر بچا لیا اور پولیس کو مجبوراً کاغذات کی خانہ پوری کرنے کے لیے کسی بے گناہ کو تختہ دار تک لے جانا پڑا۔ میں جب بھی اخبارات میں اس قسم کی اطلاع پڑھتا، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو جاتا تھا کہ جب تک انکا کا وجود تربینی کے قبضے میں تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے تو دن گن گن کر پورے کر رہا تھا، لیکن حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ دوبارہ انکے کو قبضے میں کرنے کے خواب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ تربینی ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ وہ تربینی جو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، اب مجھ سے ملنے کے لیے ملازموں کے کوارٹر تک آ جاتا تھا۔ میں تربینی سے ہمیشہ جھکی نظروں سے ملتا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے پاس آ جاتا تھا، لیکن کوئی رکاوٹ ایسی ضرور تھی جس کی بنا پر وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر واپس چلا جاتا تھا۔ میں نے کبھی تربینی سے اس کی بے چینی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انہی دنوں ایک بار تربینی نے شوبھا نامی ایک خوبصورت لڑکی کو میرے حوالے کیا۔ میں حسب معمول اسے ویرانے میں لے گیا اور ایک سنگدل جلاد کی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا، لیکن جب شوبھا کو موت کے گھاٹ اتار کر میں واپسی کے ارادے سے پلٹا تو ایسے محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہو۔ میں نے عالم تصور میں سر کی جانب دیکھا تو میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔
انکا حقیقتاً میرے سر پر موجود تھی۔ بظاہر وہ اس وقت اچھے موڈ میں نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے دیدہ و دانستہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ گردن جھکا کر گاڑی کی سمت قدم اٹھایا تو انکا کی مترنم آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ جمیل، اب تم واقعی راہ راست پر آ گئے ہو۔ اگر تم اسی طرح میرے آقا کے اشارے پر چلتے رہے تو تمہیں کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوگی۔ تمہارا شکار تمہارا منتظر ہے انکا، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ اور شعبہ کے خون سے اپنے وجود کو تقویت دو۔ دیکھو تمہارا آقا میرے سر پر آ جانے کی خبر سن کر کہیں تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جمیل، میرا آقا ناراض نہیں ہوگا، اور سمجھ لو کہ میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ ویسے میں تم سے خوش ہوں کہ تم میرے آقا کی بڑی خدمت کر رہے ہو اور میرے لیے غذا فراہم کرتے ہو، جس کی میرے وجود کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میری مانو، پریشان رہنے کی بجائے ہنسا بولا کرو۔ اب ایسا بھی کیا؟ میں نے خود کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا ہے انکا، میں نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ بہتر ہے کہ تم خوش رہنے اور ہنسنے بولنے کا مشورہ اپنے آقا تربینی داس کو دو، جو آج کل اداس اور کھویا کھویا رہتا ہے۔ مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں؟ خوب، انکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا، تو اب تمہیں آقا سے ہمدردی بھی ہوتی جا رہی ہے؟ تربینی کو مجھ سے زیادہ تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے انکا، اس بار میں نے جل کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم آج کل اس کے لیے زیادہ جاندار لڑکیاں فراہم نہیں کر رہی ہو۔ میں اپنے آقا کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز سکتی ہوں جمیل، انکا نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج کل اس کی پریشانی کی وجہ خوبصورت لڑکیاں نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک بار تم بھی ایسے حالات سے دوچار ہو چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں تمہارا اشارہ۔ میں نے انکا کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بدستور سنجیدگی سے بولی، وقت آنے تو تم خود ہی سب کچھ جان جاؤ گے۔ انکا مبہم الفاظ میں اپنا جملہ ادا کر کے میرے سر سے اتر گئی۔ میں کچھ دیر گمسم کھڑا اس کے جملے کا مطلب اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، پھر تھکے ہوئے انداز میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا گاڑی تک گیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر انکا کے جملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر کوئی رائے قائم نہ کر سکا اور تھک ہار کر سو گیا۔ 3-4 روز تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ میں حسب معمول دن بھر اپنے کوارٹر میں بند پڑا رہا۔ شام کو طبیعت الجھنے لگتی تو تھوڑی دیر کے لیے کوارٹر سے باہر نکل آتا۔ ایک روز میں شام کو اپنے کوارٹر کے سامنے ٹہل رہا تھا کہ تربینی آ گیا۔ اس روز وہ مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے کوارٹر میں چلنے کو کہا تو میں چپ چاپ اس کے ہمراہ اندر آ گیا۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان بالکل خاموشی طاری رہی، پھر تربینی نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جمیل احمد خان، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے کارن تمہیں بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں نے تربینی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے اپنے بدترین دشمن سے اس قسم کے جملے کی توقع ہی نہیں تھی۔ تربینی نے میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھے تو بڑی سنجیدگی سے بولا، میں تم سے غلط نہیں کہہ رہا جمیل، کیا تمہیں میری بات پر وشواس نہیں ہے؟ اور وشواس بھی کیسے ہو؟ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ میں نے کسی زر خرید غلام کی طرح کہا۔ میں آپ کی ہر سیوا کرنے کو تیار ہوں۔ تربینی نے فوراً ہی میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیہ تک وہ میرے چہرے کے تاثرات کو پڑھتا رہا، پھر اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ہر لمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ ٹہلتے ٹہلتے میرے قریب آ کر رکا اور بڑی اداسی سے بولا، تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے انکا کو کتنی کٹھن پریکشا اور جاپ کے بعد حاصل کیا تھا؟ میں ان باتوں کو بھول جانا چاہتا ہوں سرکار، سب مقدر کا کھیل ہے، میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا تو تربینی نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھ دیے، پھر بڑے دوستانہ انداز میں گویا ہوا، جمیل احمد خان، آج کے بعد سے ہم دونوں متروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، مجھ پر وشواس کرو۔ مجھے ایک بار پھر اپنی قوت سماعت پر شبہ ہوا۔ تربینی کے رویے کی اس اچانک اور حیرت انگیز تبدیلی نے مجھے حیران کر دیا۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جو شخص میرا سب سے بڑا دشمن ہو، جس نے میری ایک آنکھ کو اپنی طاقت کی بھینٹ چڑھا دیا ہو، وہ مجھے دوست کہہ کر مخاطب کرے؟ ابھی میں ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ تربینی دوبارہ بولا، میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں جمیل کہ آج کے بعد سے میں تم کو اپنا متر سمجھوں گا، تم سگے بھائیوں کے سمان میرے ساتھ رہو گے، لیکن کہہ کر تربینی خاموش ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی ایسی ہی افتاد اس پر آن پڑی ہے جو وہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔
ورنہ اس سے پہلے بھی میں اس کا برتاؤ دیکھ چکا تھا۔ تربینی کافی دیر تک خاموش رہا تو میں نے بڑی بے تابی سے پوچھا، آپ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئے، کیا کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ آپ مت کہو جمیل احمد خان، اب تم میرے متر ہو، تربینی اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے پرخیال انداز میں بولا۔ جس طرح میں نے انکا کو حاصل کرنے کے لیے پریکشا کا جاپ کیا تھا، اسی طرح آج ایک اور پنڈت بھی جاپ کر رہا ہے۔ اسے اپنا جاپ کرتے ہوئے 25 دن سے زیادہ بیت چکے ہیں۔ اگر 15 دن کے اندر میں نے اس کا کوئی حل تلاش نہ کیا تو انکا میرے قبضے سے بھی نکل جائے گی۔ تربینی کی بات سن کر میرے نبض کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب میں پوری طرح سمجھ چکا تھا کہ تربینی نے میری طرف دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا۔ وہ غالباً مجھے اس پنڈت سے ٹکرانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا جو انکا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جاپ میں مصروف تھا۔ میں نے تربینی کی بے چینی کو محسوس کیا تو ایک عرصے بعد مجھے مسرت کا احساس ہوا۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا رہا، پھر تربینی کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ پنڈت کون ہے اور کہاں بیٹھا جاپ کر رہا ہے؟ اس منحوس کا نام شیو چرن ہے، تربینی نے تلملا کر کہا۔ وہ وندھیا چل کی پہاڑی کے نیچے ایک ندی کے کنارے پر ایک پرانے مندر میں بیٹھا اپنا جاپ کرنے میں مگن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جاپ پورا ہونے سے قبل تم اسے مار ڈالو۔ میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ اگر تم سفل ہوئے تو میرے متر بن کر رہو گے۔ میں سارا جیون تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میں تیار ہوں تربینی داس جی، میں نے فوری طور پر اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، مگر کیا آپ نے انکا سے دریافت نہیں کیا کہ ہم اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ پوچھا تھا، پرنتو انکا اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ جب تک پنڈت شیو چرن اپنے منڈل کے اندر ہے، انکا کی شکتی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی صورت میں پھر بھلا میں کیا کر سکوں گا؟ میں نے دبی زبان میں کہا تو تربینی صاف گوئی سے بولا، سنو جمیل احمد خان، تم جن حالات میں جیون بتا رہے ہو وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے لیے شیو چرن سے ٹکرانا کوئی دشوار بات نہیں۔ اگر تم سفل ہو گئے تو تمہارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ ناکام ہونے کی شکل میں تم اپنی موجودہ کٹھنائیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالو گے۔ کیا یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ ہر چند کی تربینی داس کی باتوں سے خود غرضی اور مکاری کی بو آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جو مشورہ دیا تھا وہ غلط نہ تھا۔ میری زندگی واقعی مردوں سے بدتر تھی۔ میں کچھ دنوں کھلی فضا میں سانس لینے کو بھی ترس گیا تھا۔ ایسی صورت میں اپنی زندگی کو تربینی کے بتائے ہوئے داؤ پر لگا دینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پر میں غور و خوض کرتا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تربینی نے جب یہ جواب سنا تو کھل اٹھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وہ مجھے بڑی دیر تک پنڈت شیو چرن کے بارے میں حالات سے آگاہ کرتا رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے اگلے دن اپنے اس خطرناک سفر پر روانہ ہو جانا پڑے گا۔ تربینی کے جانے کے بعد میں تھکے ہوئے انداز میں اپنے پلنگ پر بیٹھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ میرا ذہن بری طرح معوف ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میری زندگی کے دن عنقریب پورے ہونے والے ہیں۔ مجھے اس بات کی مطلق توقع نہ تھی کہ میں منڈل میں بیٹھے ہوئے پنڈت شیو چرن کے مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکوں گا۔ میں تربینی کے سلسلے میں ایک بار پہلے بھی اس وقت اپنی قسمت کو آزما چکا تھا جب تربینی انکا کے حصول کے لیے جاپ میں مگن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیو چرن سے ٹکرانا میرے لیے موت کے مترادف ہوگا، پھر بھی میں نے تربینی کی بات ماننے سے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ میں کھلی فضا میں آزادی کی موت مرنا چاہتا تھا۔ میں سوچتا رہا اور میرا ذہن چکراتا رہا۔ موت کا بھیانک تصور میرے اعصاب پر بتدریج اپنا قبضہ جماتا رہا، لیکن پھر اچانک اندھیرے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن ایسی پھوٹی کہ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح عین اس وقت پنڈت شیو چرن کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں جب انکا تربینی داس کے قبضے سے نکل کر شیو چرن کے قبضے میں جا رہی ہو تو یقیناً میری کایا پلٹ سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر انکا کو حاصل کر سکتا ہوں۔ میں اس روز تمام رات جاگتا رہا اور مختلف منصوبے بناتا رہا، اور دوسرے دن تربینی کی ہدایت پر سورت کے لیے روانہ ہو گیا جہاں سے مجھے پنڈت شیو چرن کے ٹھکانے تک پہنچنا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔